Bismillahir Rahmanir Rahim. In our last class, we were learning about Siratul Rasul, biography of Prophet, the biography of the Messenger. Okay. We have taken three paragraphs in our last class. Today we will proceed towards paragraph number 4 and paragraph number 5. If the time permits, then we will start paragraph number 6 as well. What is the agenda of the class? The agenda is first we will take a quick review of the previous passages, previous paragraphs. Then we will proceed towards the next paragraph number 4 and 5. If the time permits, then we will study paragraph number 6 as well. Let's take a quick review. The Messenger of Allah was born on Monday, the 12th day of the month Rabiul Awwal. Okay. It was the blessed day in which the sun has risen. The Prophet's father, the Rasulullah's father, died when he was in his mother's womb. When he was in his mother's womb, and later his grandfather named him Muhammad, peace and blessings be upon him. On the customs of Arab, his grandfather searched for a wet nurse for his orphan grandson. Okay. So this opportunity was backed by Halima As-Sadiya Raziyallahu Ta'ala Anha. So he took him to his tribe. He took away the Prophet to her tribe, Banu Sa'd. She belongs to Banu Sa'd. Okay. There, Prophet of Allah, with his brother, with his foster brother, Abdullah, shepherded the cattle. Okay. The Messenger of Allah grazed the sheep with his foster brother Abdullah. Okay. Then he returned to his mother at the age of 4. When he attains the age of 6 years, his mother passed away. And then he was brought up under the care of Abdul Muttalib, his grandfather. Then when he attains the age of 8 years, his grandfather demise took place. So his uncle Abu Talib taken the responsibility of his nephew. ثم نشأ رسول الله تحت رعاية أمه أبي طالب. Abu Talib, then the Prophet of Allah raised up under the care of his uncle Abu Talib. Got it? The next stanza is Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was the best of human beings on the humanitarian grounds. He was ahsanuhum khuluqan. He was best in character, the most shy of them, the best in character and most shy of them, the best of them in chastity and purity, the most truthful in speaking, most merciful. He was the carrier of the burden of people, the respectful for the guests, and the aid of righteous deeds. Okay, righteousness and pity. When he attains the age of, so he used to earn his livelihood with his hands. He became famous in the community by the name Amin and As-Sadiq. Amin means honest and As-Sadiq means truthful, the trustworthy and truthful. When he attains the age of 25 years, he married
the daughter of Khuwaylid, Khatija radiyallahu ta'ala anha. When he attains the age of 40 years, the Khatija was in 40 years of her age. She was among the ladies of Quraysh. She is the first wife of the Prophet. All the children of Prophet from her womb only, except Ibrahim. Okay. When Prophet of Allah approached the age of 40 years, Allah subhanahu wa ta'ala revealed his revelation on him. So Khadija believed in him, then Abu Talib, then Ali bin Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu embraced Islam, Zayd bin Sabit embraced Islam, and few other companions of the Prophet embraced Islam. Among them, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he was the gentleman of Quraysh. He was one of the gentlemen of Quraysh. Uthman bin Maz'un, Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Zubair, Abu Ubaidullah ibn Jirah, etc. embraced Islam on the hands of the Prophet. This was the recap of the previous class. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए. वो दिन बहुत ही सादतमंद दिन था जिसमें सूरज तुलू हुआ, और आपके वालिद का इंतकाल हो गया था जब आप अपनी माँ के रहम में थे, और आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा. अरब के तरीक़े के मुताबिक आपके दादा ने आपके लिए रज़ाई माँ का इंतज़ाम किया, और ये जो है ना सादत हज़रत हलीमा सादिया को मिली. हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले लेकर गईं. वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के साथ जानवर चराए. ओके. उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास वापस आए 4 साल की उम्र में. जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपके वालदा का इंतकाल हो गया. जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया. तो उसके बाद आपके अंकल, आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश फरमाई. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब लोगों में बेहतरीन थे, और आपके अखलाक सबसे बेहतर थे. आप बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले थे, और आप पाक दामन और पाकबाज थे. आप हमेशा सच कहा करते थे, और सिला रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ उठाने वाले, और मेहमानों की इज़्ज़त करने वाले, अच्छे और नेक कामों में मदद करने वाले थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से आप कमाते थे, यानी अपनी कमाई आप खाते थे, और इसकी वजह से आप जो है अपने कौम में अमीन और सादिक के नाम से मशहूर हो गए. अमीन और सादिक के नाम से मशहूर हुए. अमीन यानी अमानतदार, सादिक यानी सच्चे. जब आपकी उम्र 25 बरस की हुई तो आप जो है खतीजा बिनते खुवैलिद से अक़द फरमाए, और अक़द यानी निकाह किया, जबकि खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 बरस की थी, 40 साल की थी. और खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ुरैश की बड़ी औरतों में आपका शुमार होता था. सय्यिदात क़ुरैश से आपका ताल्लुक़ था. आप पहली ज़ौजा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप ही के वतन से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें, सिर्फ़ इब्राहीम के अलावा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस की हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर वही नाजिल की, और वही नाजिल होने के बाद सबसे पहले ईमान लाने वालों में खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है. उसके बाद अली बिन अबू तालिब ईमान लाए, ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम, और फिर जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए. इसके अलावा और दूसरे लोग भी ईमान लाए थे, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, तलहा, अबू उबैदा और अरक़म, उस्मान बिन मज़ून, उबैदा बिन हारिस, सईद बिन ज़ैद, ख़बाब बिन अर्त, अब्दुल्ला बिन मसूद, अम्मार, यासिर, सुहैब, बिलाल वग़ैरह, ये तमाम लोग ईमान लेकर आए थे.
اب آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں آج کا پیراگراف نمبر 4. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعوت الاسلام جہرا. Then the messenger of Allah started preaching the Islam openly. فَصَعِدَ الصَّفَا, he ascended the mountain Safa. وَدَعَا النَّاسَ إِلَى دِينِ الإسلام, he called the people towards Islam. وَأَظْهَرَ الْحَقَّ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, he disclosed the truth in front of them as Allah ordered him. Okay, he showed the correct and right path to the people as Allah subhanahu wa ta'ala ordered him. فَجَعَلَ الْكُفَّارُ يُؤْذُونَ الرَّسُولَ وَأَصْحَابَهُ. So the infidels of Makkah started torturing, started hurting the Prophet and his followers. فَجَعَلُوا يَحْبِسُونَهُمْ, they started prisoning them. وَيُؤَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ, they used to torture them by hitting. They used to torture them by keeping them hungry, and they used to torture them by thirst, and they used to torture them in the hot sand of Makkah. Okay. So the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala witness here, they used to torture the believers, the Meccan people who did not embrace Islam and did not believe in the Prophet. They used to torture the people who embrace Islam, who follow the Prophet, in such a way that they used to hit them, they used to put them hungry, they used to put them thirsty, and they used to keep them in the ground, in the hot sand. Not only the companions were hurted, but also the Prophet of Allah was not safe with the hurts of the people of Makkah. They used to pour the roots on the Prophet of Allah, and they used to torture the Prophet by shatmi. And they tortured the Prophet by cursing and by throwing stones on him, bis-sahri, and by magic. They used to call him magician. Washeri, they used to taunt on the Prophet by oaths. Kahanati, they used to tell the fortune of the Prophet. They used to tell the destiny of the Prophet, false destiny, and in this way they hurt the Prophet, they tortured the Prophet, and by saying he is mad, wal junun, na'udhu billahi min dhalik, wal jununi wa ghayriha, in this way they used to hurt the Prophet. Wa khilala dhalika aslama Hamzatu ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. During this time, Prophet of Allah's uncle Hamza embraced Islam. Thumma aslama Umar bin Khattab, then Umar bin Khattab embraced Islam, became Muslim. Walamma ra'a Rasulullahi ma yusibu ashabahu min al-balai, when the Prophet of Allah witnessed what tortures and what hardships his followers are facing, so he ordered them to migrate to Habsha. Okay. Amarahum an yuhajiru ila al-Habsha. So Prophet of Allah ordered them to migrate to the country of Habsha country. Okay. آئیے ہم جو ہے پیراگراف نمبر 4 پڑھ رہے ہیں. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعوت الاسلامی جہرن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی دعوت بالجہر دینے لگے, اور جو ہے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے لگے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر دی گئی تھی پہلے 3 سال, بعد میں 3 سال کے بعد حکم یہ آیا کہ اب جو ہے اوپنلی جو ہے اسلام کی دعوت دی جائے, علل اعلان, ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی دعوت دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جو ہے اسلام کی دعوت دینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے, جو ہے آپ لوگوں کے سامنے حق واضح فرمائیں, جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا.
تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے لگے اور ان کو قید کرنے لگے، ان کو جو ہے طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگے، مار کر، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، ریتی میں ڈال دے کر، گرم گرم مکے کی ریت میں آپ لوگوں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کر آتے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تکالیف سے محفوظ نہیں تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ لوگ تانا تشنے کسا کرتے تھے اور آپ کے اوپر جو ہے بیج وغیرہ لا کے پھینک دیتے تھے، اور آپ پہ جو ہے نا آپ کو بددعا دیتے تھے، آپ کے اوپر جو ہے پتھروں سے وار کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ، شعروں کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا آپ پہ تان کیا جاتا تھا، آپ کو جو ہے کاہن کہا جاتا تھا، جنونی کہا جاتا تھا، ایسے برے برے القاب سے آپ کو جو ہے نا پکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اس دوران جو ہے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے اصحاب کو بہت ستایا جا رہا ہے، مصیبتیں ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا حبشہ کی جانب۔ حبشہ جو ہے ملک تھا، وہاں پر عیسائی ملک تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ دس واز دا paragraph number 4. Now come to paragraph number 5. فہاجرت عند ذلك جماعت من المسلمین فی امارت عثمان بن مظعون. Under the leadership of Uthman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anhu, a few Muslims, a group of Muslims migrated to Habsha on the command of Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. ثم لما رأى قريش ينتشر الإسلام يوما فيوم على مر الأيام. By the passage of time, Islam is spreading day by day. When the people of Quraysh saw the Islam is spreading day by day on the passing of time, فَتْخَاتَوْ Bani Hashim, they boycotted Banu Hashim. They boycotted Prophet and his companions. They were socially boycotted. Okay, Prophet and his companions were socially boycotted by the people of Makkah. Fanjaza Banu Hashim fi Shobin Abi Talibin. So they completed the boycotted for 3 years in the valley of Abi Talib. Abu Talib Valley was there near the mountains of Makkah. They were confined to that area for nearly 3 years. ثم مات أبو طالب وخديجة في العام العاشر من النبوة. On the 10th year of the prophecy, the Prophet of Allah's wife, Hazrat Khadija, and his uncle, Abu Talib, both demises took place in the 10th year of prophecy. Okay. This is paragraph number 4. What he is saying in this paragraph, فَحَاجَرَتْ عِنْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِمَارَةِ عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک جماعت، صحابہ کی جماعت ہجرت فرمائی ادھر حبشہ کی طرف، حبشہ کو ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. ثم لما رعا، اس کے بعد جب مشرکین اور قریش نے دیکھا، ینتشر الاسلام یومن فیومن مر الایام علی مر الایام، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اسلام پھیلتا جاتا ہے، دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں نے جو ہے فقاتو بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا، بائیکاٹ کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سے سوشل کانٹیکٹس جو ہے توڑ لیے گئے، بریک کر لیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے کوئی خرید و فروخت بھی منع کر دی گئی. تو یہ تقریباً 3 سال ایسا رہا. 3 سال کی مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں پر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعیب ابی طالب میں رہے. اس کے بعد جو ہے جب وہاں سے آپ لوگ واپس ہوئے، جب جو ہے نا وہ سوشلی بائیکاٹ ختم ہوا،
تو اس کے بعد جو ہے 10 ہجری میں، معاف کیجیے گا 10 نبوی میں جو ہے ابو طالب اور آپ کی چہیتی بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے انتقال سے بہت رنجیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے نا کہا کہ یہ غم کا سال ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ پیراگراف نمبر 4-5. This is the sixth paragraph. توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک الی الطائف. Afterwards, Prophet of Allah triggered his mind towards the city Taif city. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam focused towards Taif city. Lamma ra'a min iradi Quraysh an din al-Islam, when he witnessed the unwillingness of the people of Quraysh regarding Islam, they are showing hatred towards Islam. The people of Makkah showing hatred towards Islam. So Prophet of Allah focused towards the city of Taif. Okay. This ولكن قبيلة ثقيف عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أهل مكة. But alas, the people of Thaqif, the people of Taif, hurt Prophet more than the people of Makkah. The Prophet of Allah was hurt more than the people of Makkah by the people of Taif. So he left them and returned to Makkah. فَانْصَرَفَ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مِنَ الطَّائِفِ إِلَى مَكَّةَ. So he left Taif and returned to Makkah. Afterwards, usra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati sab'a. Prophet of Allah was journeyed to the heavens, to the 7 heavens. فَشَاهَدَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. He witnessed many signs of Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ عَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ فِي الْمَوْسِمِ. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam personally invited the tribes towards Islam in the monsoon of Hajj, in the period of Hajj, during the Hajj time. During the Hajj time, the Prophet of Allah himself invited the tribes who used to come to pilgrimage. فَلَقِيَ عِنْدَ لُقْبَةَ رَهْطًا مِنَ الْخَزْرَجِ مِنْ أَنْصَارٍ. So he met a group of people from Khazraj. From Khazraj city, he met a group of people near Uqba valley, near Uqba place. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَدِّقُوهُ وَأَجَابُوا دَعْوَتَهُ. So he invited them towards Islam. So they embraced Islam, they answered the call of the Prophet, they accepted the invitation of the Prophet and promised the Prophet by help. فَوَعَدَ الْأَنصَارُ بِالنُّصْرَةِ. They promised to help the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعْدَ أَصْحَابَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ. So the Prophet of Allah ordered some of his companions to migrate to Medina. Okay, leave the city to Medina. ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِإِذْنِ رَبِّهِ. Then Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala migrated to Medina by the permission of his Lord. فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. So the Muslim became happy on the arrival of the Prophet to Medina. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنصَارِي. The Prophet of Allah stayed in the house of Abu Ayyub Ansari. فَبَنَا أَوَّلًا مَسْجِدَ النَّبَوِي. Firstly he constructed the mosque in the city Medina. وَعَمِلَ بِنَفْسِهِ فَكَانَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ. He worked himself, he worked in carrying, he worked in the construction of the masjid, he was passing the bricks for the construction. Okay, this is the paragraph number 6.
what he is saying, توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک الی طائف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کی جانب ملتفت ہوئے. آپ نے اپنی توجہ طائف کی طرف مبذول فرمائی جب آپ نے دیکھا کہ مکے کے لوگ اسلام لانے سے بیزار ہو چکے ہیں، قریش کے لوگ دین اسلام سے بیزارگی کا اظہار کر چکے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا آپ جو ہے کیا کیے، مکے کی طرف طائف کی طرف آپ جو ہے نا رجوع ہوئے. آپ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے لوگ جو ہے اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی توجہ طائف کی جانب مبذول فرمائی. لیکن بنی ثقیف، قبیلے ثقیف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائے، مکے والوں سے بھی زیادہ بہت تکلیف پہنچائے. تو آپ جو ہے طائف سے پھر واپس مکہ تشریف لائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں اور اس سے بھی پرے آپ کو سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیے، دیکھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمان حج میں حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو وہاں پر زمان حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اسلام پیش کرے. اور بہت سے اس میں سے ایک جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے آپ ملے قریب جو ہے عقبہ کے مقام پر. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خزرج کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا تو وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اور وہ لوگوں نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا. جب حضور علیہ السلام کو مدد کا دلاسا ملا، مدد کا وعدہ مل چکا، تو آپ نے اپنے بعض اصحاب کو حکم دیا کہ مدینے کو ہجرت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بعض لوگ جو ہے مدینے کو ہجرت کرنے لگے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مدینے کو ہجرت فرمائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. ففرح المسلمون بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ. جب مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے پر سب لوگ جو ہے خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ایوب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کو جو ہے نا مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرمائے. جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کو ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے. اور آپ وہاں پر ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ٹھہرے. سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی اور خود اس میں کام کیے. آپ خود جو ہے اینٹیں اٹھایا کرتے تھے اور جو ہے نا مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ خود بنفس نفیس حصہ لیے. یہ ہے پیراگراف نمبر 6. یہاں پر ہم روکیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں آگے کا پیراگراف ہم پڑھیں گے اور ٹرانسلیشن کا ورک بھی ہم کریں گے. بورڈ ورک ہے وہ، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بورڈ ورک بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.